الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم من الله والعجلة من الشيطان وقال الأناة من الله والعجلة من الشيطان أو كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نبوت کی صفات میں سے ایک صفت حلم ہے اور دوسری صفت انات. نبوت کی ساری صفات اللہ جل شانہ کی محبوب ترین صفات ہیں اور وہ اللہ کی محبوب صفات ایک نبی کی زندگی کے اندر مجتمع ہوتی ہیں. ان نبوت کی صفات میں سے جو بھی صرف کسی اللہ کے بندے میں ایمان کے ساتھ جمع ہوتی جائے گی وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی اور اس زندگی کے تمام تر اتار چڑھاؤ، غمی خوشی، مشکل اور آسانی کے سارے راستے میں اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ جل شانہ کی محبوبیت اس کے شامل حال رہے گی. اس لیے ہر ایک بندہ مومن کو اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ نبوت کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت، کوشش، مشق کرتے رہیں. چنانچہ ایک صرف حلم ہے، بردباری، تحمل، برداشت. یہ نبیوں کی مشترکہ صفت ہے. ہر نبی بردبار رہا، تحمل اور برداشت کے بلند مقام پر فائز رہا. قوموں کی طرف سے بڑے منفی رویے دیکھنے کو ملے، مخالفین اور منکرین کی طرف سے کیسے کیسے تیر و تفنگ ان پہ نہ برسے، لیکن تمام انبیاء کی مبارک زندگیوں میں یہ چیز مشترکہ طور پر نظر آتی ہے کہ کبھی کسی موقع پر کوئی نبی مشتعل نہیں ہوا اور کسی جلد بازی کا شکار نہیں ہوا. جس نبی کو دیکھو قرآن مجید میں کئی انبیاء کے تذکرے ہیں. مقابلے میں قوموں کے سرداروں نے کیا کچھ نہیں کہا اور ان کے خلاف جائز و ناجائز ہر طریقہ استعمال کیا، لیکن نبی کو جب دیکھتا ہے آدمی تو وہ حلم، بردباری کا حمالیہ نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے واقعے میں
آپ کے حلم کے سامنے پہاڑ چھوٹے نہیں پڑ جاتے؟ کیسا حلم تھا؟ آپ مشتعل ہوتے، طائف والوں کی نسلیں ختم ہو جاتی، آپ ایک لفظ زبان سے نکالتے، طائف والوں کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن حلم، بردباری، تحمل، برداشت کا سراپا پے کر صلی اللہ علیہ وسلم، مظلومیت کی کیا حالت ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے حضور ان کی طرف سے معذرت فرما رہے ہیں، انہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ تحیت و تسلیم کی اس صفت کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، ان ابراہیم لحلیم، ان یعنی پوری گویا کہ پختگی کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ کہ پکی بات ہے، اللہ حلیم میں لام تاکید کا ہے کہ ابراہیم جو تھے بڑے بردبار تھے، بڑے تحمل والے تھے، حلیم تھے، حلیم۔ اور اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ میں ایک مستقل نام الحلیم جل جلالہ۔ اسماء حسنہ میں بعض وہ اسماء مبارکہ ہیں جن کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، جیسے الرحمن جل جلالہ، یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ بعض اسماء حسنہ وہ ہیں کہ جن کو غیر کے لیے استعمال کرنا مشروع ہے، جائز ہے، جیسے الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں یہ نام استعمال ہوا، بالمومنین رؤوف رحیم۔ رؤوف بھی اسماء حسنہ میں سے ہے، رحیم بھی اسماء حسنہ میں سے ہے، اور دونوں اسماء مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء مبارکہ ہیں۔ تو اسی طرح حلیم یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا، ان ابراہیم لحلیم۔ آج کے ہمارے معاشرتی اور سماجی، ملکی، سیاسی، مذہبی، انفرادی اور اجتماعی مسائل کی عام طور پر بنیادی جو جڑ اور سبب ہے وہ اس حلم کا فقدان ہے۔ برداشت، تحمل، بردباری، اس کا فقدان ہزاروں مسائل کو جنم دے رہا۔ طبیعتوں میں جلد بازی ہے، طبیعتوں میں، مزاجوں میں اشتعال ہے، اور نبیوں کی صفات جتنی کسی ماحول معاشرے سے اٹھتی جائیں گی وہ معاشرہ اتنا جہالت کدہ بنتا جائے گا، وہ معاشرہ اتنا ہی مسائل کا مرکز بنتا جائے گا۔ ان تمام تر مسائل کا حل نبیوں کی نبوت والی باکمال اللہ کی محبوب ترین صفات میں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ایک فرد سے لے کر گھر کے پورے ماحول میں، بازار اور مارکیٹ کے ماحول میں، آفس اور مزدوری اور کام کاج کے میدان میں، اور اوپر چلتے جائیں قومی اور ملکی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اس چیز کی بڑی اشد ترین ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر یہ حلم کی صفت پیدا کرے جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفت ہے۔ ایک مرتبہ ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، وفد عبد القیس۔
عبد القیس قبیلے کا ایک وقت تھا، لمبا واقعہ ہے، مختصراً یہ کہ جب یہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے شوق و اشتیاق میں سب دوڑے دوڑے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، لیکن ان کے جو ایک سردار تھے اشج عبد القیس، منذر ابن عائد ان کا نام ہے، انہوں نے ایسی جلد بازی نہیں کی، بلکہ انہوں نے ساتھیوں کے ساز و سامان کو ٹھکانے لگایا، ڈنگ سے رکھا، سواریوں کو باندھا، اور سارے نظم و انتظام کے بعد لمبا سفر کر کے آئے تھے، ظاہر ہے کپڑوں کی حالت غیر ہو رہی ہے، تو غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ دوسرے تو کب کے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ سب سے آخر میں جا رہے ہیں، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید فرمایا، اہلاً اور سہلاً، اور ان کو قریب بٹھایا، اپنے قریب بٹھایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر دو صفات ہیں جو اللہ کے رسول کو پسند ہیں، دو صفات ہیں تمہارے، ان فیک لخصلتین یحبہما رسول اللہ، تمہارے اندر دو صفات ہیں جو اللہ کے رسول کو پسند ہیں، الحلم والانات، الحلم والانات، ایک تو تمہارے اندر حلم ہے، تحمل اور بردباری ہے، اور دوسرا تمہارے اندر انات ہے، جلد بازی نہیں، اطمینان اور وقار، یہ تمہارے اندر یہ صفت ہے، اور یہ دونوں صفات اللہ کو پسند ہیں۔ تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول حدثا ام کان فیہ، یہ صفات اب پیدا ہوئی ہیں یا پہلے سے میرے اندر تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر پہلے سے یہ دونوں صفات تھیں۔ تو اللہ جل شانہ کی تعریف کی، الحمدللہ الذی جبلنی علی خصلتین یحبہما رسول اللہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ان دو صفات پہ پیدا کیا اور دو صفات پہ رکھا جن دونوں صفات کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ دوسروں کے معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، اس کو حلم کہتے ہیں، اور اپنے انفرادی اور ذاتی اور شخصی معاملات میں اور اپنے ذاتی کاموں میں جلد بازی نہ کرنا، اس کو انات کہتے ہیں۔ گویا کہ دونوں کا معال ایک ہی ہے، دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے، نہ تو دوسروں کے معاملے میں جلد باز ہو اور نہ اپنے ذاتی فیصلوں میں اور ذاتی کاموں میں جلد باز ہو، ایک کو حلم اور ایک کو انات فرمائے۔ بیوی سے انبن ہو گئی، انسان ہے، ہو جاتی ہے، اب ایسے میں اگر دونوں میں سے ایک کے اندر حلم اور انات کی صفت ہوگی تو یہ انبن یہیں ختم ہو جائے گی اور محدود رہے گی۔ شیطان دونوں کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے اور اس انبن کو بڑھاوا دے رہا ہے، لیکن ان کے اندر نبیوں کی صفت کا حصہ ہے حلم اور انات، دونوں میں یا دونوں میں سے ایک میں، تو شیطان کے تمام تر وساوس ناکارہ کے ناکارہ رہ جائیں گے اور ان میں انبن یہیں ختم ہو جائے گی۔ جیسے ایک انگارہ ہے، روشن تھا، اب بجھ کے رہ گیا، راکھ بن گیا۔ چنانچہ نیک لوگوں کے درمیان بھی انبن ہوتی ہے، نیک میاں بیوی ہیں، لیکن وہ
کچھ لمحوں کی بات تھی، ایک وقت کی بات تھی، ختم. نسیم منسیہ، پھر میاں بیوی ہیں، شیر و شکر ہیں. یوں کہیے کہ ان کی انبن در و دیوار نے بھی نہیں سنی، ان کے اندر ہی ہوئی اور اندر ہی ختم. اور اگر ان میاں بیوی میں حلم اور انات نہیں ہے، میاں بیوی تو بن گئے لیکن میاں بیوی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات نہیں. شوہر نام کا شوہر ہے، بیوی نام کی بیوی ہے، شوہر کی صفات، شوہر کی خوبیاں وہ اس میں نہیں ہیں تو وہ بھی کامیاب شوہر نہیں ہو سکتا. بیوی کی صفات اور بیوی کی خوبیاں وہ اس میں نہیں تو یہ کامیاب بیوی نہیں ہو سکتی. جب دونوں ناکام ہوں گے تو گھر کیسے کامیاب ہوگا؟ ان کی انبن کو شیطان بڑھاوا دے گا. اس کے دل میں بھی وسوسے ڈال رہے ہیں، اس کے دل میں بھی وسوسے ڈال رہے ہیں. تو پہنچا ہوتا ہے ایسے موقع پر یوسوسو فی صدور الناس. اس لیے صبح و شام معوذتین کے پڑھنے کا حکم دیا ہے ان دونوں صورتوں کو، بلکہ ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو، یہ حکم دیا تاکہ شیطان کے وساوس سے آدمی کی حفاظت ہو. ورنہ اس کے دل میں جو خیال آتا ہے منہ پہ لا رہا ہے، بیوی کے دل میں جو خیال ہے منہ پہ لا رہی ہے. نہ اس کو احساس ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، نہ اس کو احساس ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ اس نے تو دل میں ڈالا تھا، میں منہ پر زبان پر لے آئی ہوں. تو دونوں کا بول میرا شیطانی ہو جاتا، کیونکہ اس کے پیچھے جو خیال تھا وہ تو شیطانی تھا، تو بول کیا ہوگا؟ رحمانی ہوگا، وہ بھی شیطانی ہے. اس طرح ان میاں بیوی کی انبن ان میں بڑھتی 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 گھر سے باہر نکل گئی. دائیں بائیں اڑوس پڑوس رشتہ داروں میں کہاں تک چلی گئی. ان دونوں کی انبن نے کتنے رشتوں کو کمزور کر دیا. ساس الگ ناراض ہو رہی ہے، سسر الگ ناراض ہو رہا ہے، فلاں الگ ناراض ہے، فلاں الگ ناراض ہے. 2 کی ناراضگی 10 کی ناراضگی کو لے گئے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ میری وجہ سے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوں. بیوی اٹھ کر ماں کے پاس گئی اور ساری قصہ کہانی کی تفصیل اس کے سامنے رکھی. پہلے یہ دونوں اس واقعے میں ملوث تھے، مبتلا تھے، اب بیچ میں امی جان کو بھی بیچ میں ڈال دیا. اب اس کے دل میں بھی شیطان کے خیالات اور وساوس کا دروازہ کھل گیا. تو یہ خیر خواہی ہے امی کے ساتھ یا دشمنی ہے؟ امی کو بھی پریشان کر دیا. امی کے دل میں بھی شیطان کے وساوس اور خیال کا دروازہ کھول دیا. اب وہ شیطان اس کے دل میں بھی نہ معلوم کیا کوئی ڈال دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس کو فرمایا تمہارے اندر 2 صفات ہیں کہ تم میں حلم ہے، حلم عقل مندی، بردباری، اور دوسرا الانا جلد بازی نہیں. اس موقع پر اناعت جلد بازی کا نہ ہونا تو اس کا مشاہدہ تو اس طور پر ہوا تھا کہ سارے دوڑتے بھاگتے حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے ساتھیوں کا ساز و سامان جگہ پہ رکھ کر غسل کیا، کپڑے بدلے اور پھر حاضر خدمت ہوئے. اس سے ان کی طبیعت اور مزاج میں ٹھہراؤ دیکھا گیا. تو آپ نے فرمایا تمہاری طبیعت میں کیا ہے؟ ٹھہراؤ ہے، اناعت ہے. اور حلم اور بردباری اور عقل کا مشاہدہ اس طور پر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمام وفد عبد القیس سے فرمایا کہ تم اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنی قوم کے حوالے سے بیعت کرتے ہو.
تو سب نے کہا نعم، جی ہاں اللہ کے رسول، ہم اپنی ذات کے حوالے سے اور پوری قوم کی طرف سے ہم بیعت کرتے ہیں۔ لیکن وہ اشج عبد القیس بولے، اے اللہ کے رسول، مذہب کا معاملہ بڑا شدید ہوتا ہے اور آدمی جلدی جلدی اپنا مذہب چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات کے حوالے سے تو بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، لیکن قوم کے حوالے سے ہم کیسے بیعت کریں؟ ہاں، آپ کی دعوت ان تک پہنچائیں گے اور ان کے سامنے ساری بات رکھیں گے۔ جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تو وہ ہم میں سے ایک فرد بن گیا، ہمارا ہو گیا، اور جس نے آپ کی دعوت کا انکار کیا تو ہم ان سے قتال کریں گے۔ یہ بات تو اس سے ان کا حلم اور عقل مندی اور بردباری کیا ہوئی، اس کا مشاہدہ ہوا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر دو صفات، حلم اور اناف۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے انفرادی اور اجتماعی کاموں میں سوچ وچار کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ چلنے کی محنت اور کوشش کریں۔ فوراً نہ مشتعل ہو جایا کریں اور فوراً نہ کوئی رد عمل اور کوئی فیصلہ کر بیٹھا کریں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، فوراً اس پر رد عمل نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی فیصلہ اور رد عمل کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں ندامت اٹھانا پڑے اور پچھتاوا ہو۔ فلاں نے یہ بات کہی، اب بجائے اس کے کہ پہلے اس بات کو سننے کے بعد سوچا جائے کہ وہ یہ بات کر بھی سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے حوالے سے یہ جو بات پہنچائی جا رہی ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے، وہ کہہ بھی سکتا ہے یا نہیں، اور اس نے کہا ہے تو کس رخ سے کہا ہے، کس موقع پر، کس لب و لہجے سے کہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جبھی واضح ہو سکتی ہے جب اس سے رابطہ کیا جائے کہ بھئی آپ کے حوالے سے یہ بات پہنچی ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں، مجھے آپ کے حوالے سے یہ بات پہنچی ہے، تو وہ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں، یا میں نے کس سیاق و سباق میں کہی تھی اور اس کو توڑ موڑ کر کس طرح آپ کے پاس پہنچ گئی۔ تو یہ پوری وضاحت اس سے ہو سکتی ہے، اس کے بعد صورتحال واضح ہو۔ اور اگر اس سے تو رابطہ کیا نہیں، اس سے تو پوچھا نہیں، اس سے تو معلوم کیا نہیں، اور فوراً اس کے خلاف شروع ہو گئے کہ وہ کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے والا، اس نے کیوں بات کر لی، اور پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو خواہ دل کے اندر ایک مسلمان کے بارے میں میل پیدا ہوئی۔ اب اس کو مہینوں لگیں گے پھر بھی یہ میل صاف نہیں ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہی ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ ٹھہراؤ، وقار اور متانت، جلد بازی نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ عام طور پر طلاق کا پڑھنا، 3 طلاق پڑھ گئی، یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے، سوچا نہیں اور فوراً مشتعل ہو گئے، مغلوب ہو گئے غصے سے اور 3 طلاق دے بیٹھے، جو گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ طلاق ویسے بھی مبغوض ہے، اور طلاق بھی سنت چھوڑ دی، احسن چھوڑی، حسن چھوڑی، اور طلاق بدعت سے پہنچ گئی۔ یہ جلد بازی کی وجہ سے شیطان نے طلاق بھی دلوائی اور طلاق کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ میں مبتلا کیا۔
اور ان سارے گناہوں میں مبتلا کرنے کے بعد ذہن میں یہ ہے کہ تمام تر خرابی اور غلطی بیوی کی ہے اور اپنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی طرف توجہ بھی نہیں، تو توبہ کب نصیب ہوگی؟ اب یہ صرف پیدا ہو جائے ہمارے اندر حلم، انات، اس کا واللہ عالم ایسا لگتا ہے کہ اس کا آغاز ہم اگر نماز سے کریں تو ہماری زندگی میں یہ ٹھہراؤ اور یہ صرف اللہ پیدا فرما دیں۔ عام طور پر نماز کے اثرات آدمی کی معاشرتی اور سیاسی اور سماجی زندگی پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نماز کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، اپنے قیام اور رکوع اور سجدے میں تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، جلد بازی کو ختم کریں، کیونکہ جلد بازی ہمیں نماز کے اندر بدترین چور بنائے گی۔ حدیث پاک میں اس کو بدترین چوری فرمایا کہ رکوع پورا نہیں، سجدہ پورا نہیں، جلد بازی سے چل رہے ہیں۔ اب جب نماز کے اندر بدترین چور اس جلد بازی نے بنا دیا اللہ کے سامنے، تو پھر گھر میں، مارکیٹ میں، بازار میں کیا ہوں گے، خود ہی اندازہ لگایا جائے۔ اپنے آپ کو روک کے رکھے، اور جب تک قصداً اہتمام اور مشق کے ساتھ پوری اپنی نگرانی کے ساتھ اپنی 2 رکعتوں کو سیدھا نہیں کریں گے، ہمارے دن اور راتیں سیدھی نہیں ہوں گی۔ ہماری دکان، بازار، مارکیٹ کی زندگی کبھی قابو میں نہیں آئے گی کہ میری تو 2 رکعت قابو میں نہیں، ایک سجدہ قابو میں نہیں، ایک ہی سانس میں سبحان ربی اللہ اکبر، بھائی کیا جلدی ہے؟ اور 3 مرتبہ ٹھہر کر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس میں وقت کتنا لگا یہ بھی نہیں ہو پاتا، اتنا بھی اپنے پہ قابو نہیں۔ تو بھائی جس گاڑی کی بریک ہی نہ ہو جب وہ روڈ پہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اس کا بھی نقصان، دوسروں کا بھی نقصان۔ تیرے اندر تیری طبیعت اور مزاج میں اتنا بھی ٹھہراؤ نہیں، اس کے نقصان سے نہ تو بچے گا نہ دوسرے تیرے نقصان سے بچ پائیں گے۔ تو باپ ہے تو ساری اولاد پریشان ہوگی، تو بھائی ہے تو والدین پریشان ہوں گے، تو جو ہے وہ پارٹنر ہے تو دوسرے پارٹنر پریشان ہوں گے۔ جہاں بھی ہوگا تیری وجہ سے دوسرے پریشان ہوتے رہیں گے اور تیرا نامہ عمل سیاہ ہوتا رہے گا۔ تو اس سیاہی کو دھونے کے بجائے کیوں بڑھاوا دے رہا ہے؟ اس کی مشق، اس کا سیکھنا یہاں سے ہو کہ میری نماز کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، اطمینان سے کھڑا ہوں، مختصر نماز پڑھوں، لمبی نہیں، مختصر، بس ٹھہراؤ والی، 3 مرتبہ تسبیح کہوں، 5 اور 7 مرتبہ بھی نہیں، لیکن 3 مرتبہ ٹھہراؤ کے ساتھ، جلدی نہیں۔ سبحان ربی، ایک دن میں یہ کر کے دیکھوں، پھر دیکھوں میرے مزاج اور طبیعت میں کتنی یکسوئی پیدا ہو رہی ہے، کتنا سکون پیدا ہو رہا ہے۔ پھر میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو اللہ مجھے وہ دن دکھائے گا جیسے میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوں، دکان میں وہ تعلق اپنا عطا فرمائے گا۔ گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ ہے، لیکن دل میں سکون اور اطمینان، اللہ کی طرف توجہ ہوگی۔ نماز بہت مؤثر قوت ہے، اگر اس کی حقیقت اللہ ہم پر کھول دے تو ہم سب اس کا اہتمام کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد